بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت سارے دکاندار حضرات نے ایک سوال پوچھا ہے اور یہ سوال تقریباً تمام دکانداروں سے متعلق ہے کہ ہم دکان کی زکوٰۃ کیسے نکالیں۔ اب دکان ہے، بڑے بڑے سٹورز ہیں اور مارکیٹیں ہیں، ان کی زکوٰۃ نکالنے کی ترتیب کیا ہو؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ جو پورا مال ہے، جس پر سال پورا ہو چکا ہے دکان میں، اس تمام مال کی قیمت لگائیں، اس کا حساب کریں کہ میری دکان میں کتنے کا مال پڑا ہوا ہے، وہ سارے مال کا حساب لگائیں۔ اگر حساب ایک ایک چیز کو گننا بہت مشکل ہو تو جتنا گن سکتے ہیں اس کی قیمت لکھیں، اور جو نہیں گن سکتے، بڑی دکانیں ہیں، بڑی مارکیٹس ہیں، تو ان کا تخمینہ لگائیں، تخمینہ خود بھی لگائیں اور اس شعبے کے ماہرین سے بھی لگوائیں، جو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کہ جو آ کر ہی بتا دیتے ہیں کہ اس دکان میں اتنے کا مال پڑا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کام کریں۔ دوسرا یہ کہ وہ جو زکوٰۃ ہے وہ قیمت فروخت کے اعتبار سے نکالی جائے گی، قیمت خرید کے اعتبار سے نہیں نکالی جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے موجودہ وقت، اس کے آپ مالک ہیں قیمت فروخت کے اعتبار سے، تو لہٰذا زکوٰۃ میں ہمیشہ جو مال تجارت ہوتا ہے اس کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پھر ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ہم جو قیمت فروخت ہے وہ تو متعین نہیں ہوتی، جیسے کپڑا بیچتے ہیں، جوتے بیچتے ہیں، تو کسی کو ہم 1500 کا سوٹ دیتے ہیں، کوئی جاننے والا 1300، کوئی 1200، کوئی 1400۔ ایسی صورتحال میں ہم قیمت فروخت کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ آپ درمیانہ جو قیمت ہے وہ لگائیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ 1500 کا سوٹ ہے آپ کی دکان میں، اور آپ کسی کو 11 میں دیتے ہیں، کسی کو 12 میں دیتے ہیں، کوئی 13 میں لے جاتا ہے، کوئی 14 میں، کوئی 15 میں، تو آپ اس کی درمیانی قیمت 1250 کے حساب سے لگائیں۔ واقعی اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ آپ ایسا کرتے ہیں اگر، تو اس قیمت کو لگانے کے بعد پھر آپ جمع کریں اور اس قیمت فروخت کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ اللہ کے نام پر دیں۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کو سامنے ذکر کی، ایک یہ کہ ساری دکان کا مال اس کے اسٹیمیٹ بنائیں، دوسرا یہ کہ اس مال کی جو زکوٰۃ نکالی جائے گی وہ قیمت خرید کے اعتبار سے نہیں نکالی جائے گی بلکہ قیمت فروخت کے اعتبار سے نکالی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔